آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سرخ بچیا کی قربانی میں چھپی یہودیوں کی سازش اور مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی منصوبہ بندی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک مسیحا یعنی دجال اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر کے لیے ماڈل بھی تیار ہے جو ماہرین آثار قدیمہ کی مدد سے تیار کیا گیا ہے اور انسانی اور مالی وسائل بھی میسر ہیں، تاہم اس کی تعمیر میں دو مشکلات موجود تھیں جس کی وجہ سے یہ اب تک ممکن نہ ہو سکا۔ پہلی یہ کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے صہیونیوں کو گناہوں سے پاک کرنے والی قربانی کی شرط ہے، جس کے لیے قدیم یہودی روایات کے مطابق قربانی کے لیے ایک ایسی سرخ بچیا درکار ہے جس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ حتیٰ کہ بھورا بھی نہ ہو۔ دوسری دقت ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مقام ہے۔ صہیونیوں کے مطابق ہیکل سلیمانی کو جس مقام پر تعمیر کیا جانا ہے وہ عین وہی مقام ہے جہاں پر اس وقت مسجد اقصیٰ موجود ہے، یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا صاف اور سیدھا سا مطلب مسجد اقصیٰ کی شہادت ہے۔ اگر مسجد اقصیٰ محض مسلمانوں کا مقدس مقام ہوتا تو ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوتی یا نہ ہوتی، مگر صہیونی اسے اب تک شہید کر چکے ہوتے۔ تاہم یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا بھی مقدس ترین مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صہیونیوں کو اس کی شہادت کے لیے باقاعدہ ماحول بنانا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ برس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے قائم کردہ خصوصی ادارے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ مکمل طور پر سرخ بچیا کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دنیا کے اہتمام کا باب شروع ہو گیا اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اس ہیکل کی دوبارہ تعمیر کے لیے عقیدت مند لوگ بائبل کی کتب الاعداد یعنی بک آف نمبرز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس میں بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ ایک ایسی سرخ بچیا کی قربانی پیش کی جائے جو بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو اور جسے کبھی ہل میں نہ جوتا گیا ہو۔ صرف ایسی ہی قربانی کے بعد ہیکل دوبارہ تعمیر ہو سکے گا۔ ادارے کا کہنا تھا اب یروشلم میں تیسرے معبد کی تعمیر ہوگی جس کے سامنے اس بچیا کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیح یعنی دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ سرخ بچیاؤں کو مقبوضہ بیت المقدس لانے میں اہم کردار یتشاک میمو نے ادا کیا ہے، جن کا تعلق یوون یروشلم نامی یہودی گروپ سے ہے، اور یہ گروپ قدیم شہر میں ہیکل کی اثر نو تعمیر کے لیے پرعزم ہے۔ یتشاک میمو کے مطابق سرخ بچیا کی امریکہ سے برآمد پر سخت ممانعت کے سخت قوانین کو نرم کرنے کے لیے بچڑوں کی بطور پالتو جانور درجہ بندی کی گئی، اور ان سرخ بچیاؤں کو مقبوضہ بیت المقدس لانے میں اہم کردار یتشاک میمو نے ادا کیا ہے، جن کا تعلق یوون یروشلم نامی یہودی گروپ سے ہے، اور یہ گروپ قدیم شہر میں ہیکل کی اثر نو تعمیر کے لیے پرعزم ہے۔ اب ان گایوں کو مقبوضہ بیت المقدس پہنچا دیا گیا ہے، جہاں ایک وسیع و عریض سفید رنگ کی قربان گاہ پر لے جا کر ان کی قربانی پیش کی جائے گی۔ یہ قربان گاہ زیتون کے پہاڑ کے سامنے ہے جہاں جلد ہی ان گایوں کو جلایا جائے گا۔ یہودیوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 70ویں عیسوی میں دوسری ہیکل کی تباہی تک 9 گائے کی قربانی دی جا چکی ہے، اور اب 10ویں قربانی مسیح کے دور کا آغاز ہوگا۔ انسٹیٹیوٹ کے ماہرین ربیوں کے ہمراہ روز اس بچیا کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیا کسی حادثے یا طبعی موت کا شکار نہیں ہوئی تو اس کی قربانی ایک مخصوص عمر میں مجوزہ ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی، جو ممکنہ طور پر رواں برس اپریل میں ہو سکتی ہے۔ یوں یہودیوں کو تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سرخ بچے سمیت سارے ہی اسباب مہیا ہو گئے ہیں، اور بس اب اس کے لیے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے لیے مناسب موقع کا انتظار ہے۔ ان سب باتوں کی روشنی میں اگر غزہ کی موجودہ جنگ کو دیکھیں تو بہت سارے حیرت انگیز انکشافات ہوتے ہیں۔ If you like my videos, then please like, share and subscribe to my YouTube channel Ummat Muhammad and hit the bell icon for more interesting, knowledgeable and informative videos. Till then, Allah Hafiz.